آپ دیکھ رہے ہیں سیرت النبی انٹرنیشنل فورم، قسط نمبر 34۔ بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل ترقی یافتہ ممالک کی گمراہیوں کا لرزہ خیز تذکرہ، 31واں حصہ۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے سیرت النبی انٹرنیشنل فورم کے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ آپ کو آنے والی ہر نئی ویڈیو کی اطلاع ہو سکے۔ اہل یونان کے معاشی اور سیاسی حالات۔ جیسے کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ وہاں زرعی زمینوں کی مقدار بہت کم تھی، اس لیے خوشحال کسانوں کے لیے تو یہ ممکن تھا کہ وہ اپنے محدود قطعات اراضی میں زیتون کے پودوں کی کاشت کریں اور طویل عرصے تک ان پودوں کی نگہداشت کے اخراجات برداشت کریں، لیکن غریب کسانوں کے لیے یہ طریقہ کار قابل عمل نہ تھا۔ وہ دولت مند ہمسایوں سے قرض لینے پر مجبور ہو جاتے، قرض خواہ گراں شرح سود پر انہیں قرض دیتے۔ مقروضوں کے لیے قرضوں کی ادائیگی ایک کٹھن مرحلہ تھا۔ اس محدود آمدنی سے اپنا اور بال بچوں کا پیٹ پالیں یا قرض ادا کریں، اس سوال کو ان کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ جب وہ مقررہ میعاد پر قرض ادا نہ کر سکتے تو ان کی جائیداد ان سے چھین لی جاتی، بسا اوقات شخصی آزادی سے بھی انہیں محروم ہونا پڑتا۔ ایسے شخص کو مجبور کیا جاتا کہ قرض خواہ کے انگوروں کے باغوں میں بسلسلہ ادائیگی قرض مزدوری کرتا رہے۔ غریب لوگ بڑی بے اطمینانی کا شکار تھے۔ غیر ملکی تجارت نے دو نئے طبقے بھی پیدا کر دیے تھے، ایک تاجروں، جہازوں کے مالکوں، بافندوں، کمہاروں اور لوہاروں کا گروہ تھا، دوسرا جہازوں پر قلیوں اور ملاحوں کا گروہ۔ دونوں گروہ بڑے باہمت اور پرجوش تھے۔ وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہ تھے کہ سیاسی اختیارات صرف امراء اور بڑے بڑے مالکان اراضی کے ہاتھ میں ہی رہیں۔ یونان کے سیاسی حالات۔ ہومر سے قبل ایک مطلق العنان بادشاہ حکمران ہوا کرتا تھا۔ ہومر کے دور کے بعد امراء کے طبقے نے تدریجاً بادشاہوں کے اختیارات حاصل کر لیے۔ بادشاہ یا تو ناپید ہو گئے یا برائے نام رہ گئے، اس لیے پرانی بادشاہی کی جگہ حکومت عدیدہ یعنی اولیگریچی نے لے لی، یعنی چند افراد کا مجموعہ حکمران بن گیا۔ 7ویں صدی قبل مسیح تک امراء کے خلاف قرضے سے دبے ہوئے کسانوں اور نئی تجارتی طبقوں نے حملے شروع کر دیے۔ حکومت عدیدہ کے ذمہ داران عموماً عسکری اہمیت سے بے بہرہ ہوا کرتے تھے۔ وہ جنگوں میں شہروں کی حفاظت سے قاصر رہے۔ اس طرح ہر شہری ریاست میں عدیدی حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا۔ پھر زمام اختیار فرد واحد کے ہاتھ میں آ گئی۔ ان حکومتوں کو استبدادی حکومت کہا جاتا۔ یونان کی دو مشہور ریاستوں ایتھنس اور سپارٹا نے سراسر مختلف نظام حکومت کو نشو و ارتقاء دیا۔ سپارٹا کا نظام، اس کا دستور ذات پات کے سخت اور شدید نظام پر مبنی تھا۔ وہاں کے باشندوں کو 3 گروہوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ نمبر 1، شہری۔ سپارٹا کے اصلی باشندے جو پوری آبادی کا 5 سے 10% تک تھے، یہی طبقہ حکمران تھا۔ فوج انہی کے جوانوں پر مشتمل تھی، وہ کوئی اور کام نہ کرتے تھے۔ نمبر 2، غلام۔ ان کا تناسب سپارٹا کے اصلی باشندوں کے مقابلے میں 10 اور 1 تھا۔ اکثریت ان کی تھی، کھیتی باڑی وہی کرتے، انہیں زمینوں سے وابستہ کر دیا گیا تھا۔ کچھ لوگ بطور مزدور کھیتوں میں کام کرتے یا ان کے شخصی ملازم ہوتے۔ اور نمبر 3، عوام۔ تیسرا طبقہ کسانوں، کانکنوں، تاجروں اور دیگر شہری سرگرمیاں انجام دینے والوں کا تھا۔ اگرچہ یہ آزاد تھا لیکن ان کو کوئی سیاسی حق حاصل نہ تھا۔ یہ اہل سپارٹا میں نہ شامل ہو سکتے تھے اور نہ ہی ان میں شادی کر سکتے تھے۔ سپارٹا کے شہریوں کو عسکری تربیت سختی سے دی جاتی تھی۔ جو لوگ صحت کے لحاظ سے کمزور یا عیب دار ہوتے تھے انہیں ایک غار یا پہاڑ کے ویرانے میں چھوڑ آتے تھے تاکہ وہاں مر جائیں، یا کوئی درندہ انہیں پھاڑ ڈالے، یا کوئی رحم دل غلام انہیں اپنا بچہ بنا لے۔ 7 سال کی عمر میں بچے کی تربیت شروع ہو جاتی۔ ان بچوں کو والدین سے الگ ہونا پڑتا، جسمانی ورزشوں کے ایک سخت امتحان سے انہیں گزرنا پڑتا۔ حب وطن کے درس کے ساتھ ساتھ انہیں لکھنا پڑھنا اور گانا بھی سکھایا جاتا۔ زیادہ زور کشتی، دوڑ، اسلحہ جنگ کے استعمال پر دیا جاتا۔ انہیں چوری کے طریقے بھی سکھائے جاتے اور انہیں یہ تربیت بھی دی جاتی کہ وہ چوری کرتے وقت گرفتاری سے اپنے آپ کو کس طرح بچائیں۔ انہیں یہ تعلیم بھی دی جاتی کہ اگر کوئی بچہ گرفتار ہو جائے تو وہ اقبال جرم نہ کرے۔ سپارٹا کے ایک بچے کی کہانی آپ بھی سن لیجئے۔ اس نے لومڑی چرائی، اسے اپنے کپڑے میں چھپا لیا۔
اکابر اس سے پرسش کرتے رہے۔ اسی اسنا میں لومڑی بچے کا پیٹ کاٹ کاٹ کر کھاتی رہی، یہاں تک کہ بچے نے جان دے دی مگر چوری کا اعتراف نہ کیا۔ اس بچے کو ہیرو کی حیثیت حاصل ہو گئی۔ لڑکیوں کے لیے بھی حکومت کی نگرانی میں نہایت سخت ورزشوں کا انتظام کیا جاتا تھا تاکہ وہ زیادہ صحت مند مائیں بن سکیں۔ وہ بھی فولادی اعصاب پیدا کر لیتی تھیں۔ اپنے بچوں کو جنگ کے لیے بھیجتی تو نصیحت کرتی کہ دیکھو اپنی ڈھال لے کر لوٹنا یا اس پر تمہاری لاش آنی چاہیے۔ اہل اسپارٹا نے زندگی کے عسکری پہلو پر ضرورت سے زیادہ زور دیا، لیکن زندگی کے دوسرے پہلوؤں کو بالکل نظر انداز کر دیا۔ وسائل کے باوجود اقتصادی طور پر وہ لوگ پسماندگی کا شکار رہے، حالانکہ وہاں کی زمین زرخیز تھی، کچے لوہے کے معدنی ذخائر بھی موجود تھے۔ اس ریاست میں عورتوں کو سیاسی حقوق حاصل نہ تھے۔ ان کا اصل وظیفہ یہی تھا کہ گھروں میں رہیں، کھانا پکائیں اور بچوں کی پرورش کریں۔ ایتھنز کی پوری آبادی 3,15,000 تھی، اس میں سے 1,70,000 شہری تھے، ان میں سے 30,000 بالغ مرد تھے، انہی کو مؤثر شہریت حاصل تھی۔ 1,15,000 غلام، 30,000 اجنبی نہ انہیں زمین خریدنے کا حق تھا اور نہ وہاں کی شہریت کو حقوق حاصل کر سکتے تھے۔ چاندی کی کانوں میں کام کرنے والے مزدوروں پر شدید مظالم کیے جاتے، وہ پا بجولا رکھے جاتے تھے، ان سے زیادہ کام لیا جاتا۔ ارسطو نے غلام کی جو تعریف کی ہے اسے پڑھ کر انسان پر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے اور ارسطو جیسے فلسفی کی سنگ دلی پر دل پسیج جاتا ہے۔ غلام کی تعریف کرتے ہوئے ارسطو نے کہا، یہ ایک آلہ ہے جس میں جان ہو، یعنی ارسطو کے نزدیک غلام انسان نہیں، یہ ایک مشین ہے جس میں جان ڈال دی گئی ہو اور وہ تمام انسانی احساسات و شعور سے یکسر محروم ہو۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ قسط دیکھنے کا شکریہ، اسے دوسروں تک پہنچا کر صدقہ جاریہ کا حصہ بنیے۔ کسی بھی قسم کی غلطی کے لیے ہم اپنے پروردگار کے حضور معافی کے طلبکار ہیں، اصلاح کے لیے شکر گزار ہوں گے اور آپ کی دعاؤں کے طالب ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ مزید آگے جاننے کے لیے دیکھتے رہیے سیرت النبی انٹرنیشنل فورم۔